الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى آمنت بالله صدق الله العظيم تلك إذن قسمة ضیزی، یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے۔ ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر محض نام، سمیتموها انتم، جو رکھ لیے ہیں تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا، ان کے بارے میں، من سلطان، کوئی سند، ان یتبعون، نہیں پیروی کر رہے یہ لوگ، الا الظن، مگر گمان کی، وما تہوی الانفس، اور جسے ان کے نفس چاہتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، حالانکہ آ گئی ہے ان کے پاس، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الہدا، ہدایت، ام للانسان، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے، ما تمنا، جس کی وہ تمنا کرتا ہے، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ کے دست قدرت میں ہے آخرت اور دنیا۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 22 تا 25 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا بے شک آ گئیں ان کے پاس ان کے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، یعنی انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اے کفار، کبھی تم نے غور کیا لات و عزیٰ کے بارے میں اور منات کے بارے میں جو تیسری ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹیاں ہیں اور اللہ کے لیے نری بیٹیاں؟ کل کے درس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم کفار و مشرکین کے من گھڑت عقائد، ان کے من گھڑت نام اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے، یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے۔ مشرکین کو اللہ کریم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تمہاری حماقت کی بھی کوئی حد ہے، اپنے لیے تو تم لڑکے پسند کرتے ہو، کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے صف ماتم بچھ جاتی ہے، اور جو خالق کائنات ہے جسے نہ بیٹے بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ خواہش ہے، جو بے نیاز اور برتر ہے، اس کے لیے صرف بیٹیاں ہی تجویز کرتے ہو۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرو، اللہ کے لیے تم بیٹیوں کو پسند کرو، حالانکہ اللہ تو اسے پاک کہ اسے تو بیٹے بیٹیوں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک اذن قسمۃ ضیزی، نحو لغت کے امام الکسائی نے لفظ ضیزی کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ مادہ 3 باب سے آتا ہے، ضرب یضرب، نصر ینصر اور محموز العین۔ اس کا معنی ہے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کے حصہ میں کمی کرنا۔ امرؤ القیس کہتا ہے بنو اسد نے اپنا فیصلہ کرتے ہوئے بڑی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے سر کو دم کی مانند بنا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہاری یہ تقسیم عدل و انصاف سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتی، عقل و خرد بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم بڑے دانا، زیرک اور بڑے ذہین و فطین ہو اور بڑے عادل اور منصف ہو، لیکن تمہاری زبان سے باتیں ایسی نکلتی ہیں جن کو سن کر فکر سلیم سر پیٹ لیتی ہے اور عقل رو پڑتی ہے۔ تم کیسے منصف ہو کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کی طرف تم بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو؟ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے تم بیٹیوں کو پسند کرتے ہو، یہ تو انصاف نہ ہوا، حالانکہ وہ ذات تو بیٹے بیٹیوں سے پاک ہے۔ آگے فرمایا
ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں ہے یہ مگر محض نام جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند۔ یہ دیوے، یہ دیویاں، یہ دیوتا جن کو تم اپنا معبود اور مسجود یقین کیے ہوئے ہو، ان میں الوہیت کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ تمہارے من گھڑت نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بغیر کسی معقول دلیل کے تجویز کیے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سند موجود ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو قرآن نے کہا یہ جو تم نے اپنے بتوں کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، لات، منات، عزا، ہبل اور کیا کیا، یہ تمہارے من گھڑت تمہارے نام ہیں۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ تم اس طرح کے نام رکھو۔ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے کہ یہ تمہارے واقعی سچے معبود ہیں اور ان کے نام بھی درست ہیں تو کوئی دلیل لاؤ، لیکن قرآن کہتا ہے کوئی دلیل کفار کے پاس نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، نہیں پیروی کر رہے یہ لوگ مگر گمان کی اور جسے ان کے نفس چاہتے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی آسمانی نوشتہ یعنی تحریر ہے جس سے معلوم ہو کہ ان پتھر کے بتوں میں الوہیت کی کوئی ادنا سی بھی جھلک پائی جاتی ہے، نہ عقل سلیم اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے ان بتوں کو اپنا خدا بنائے، جو ان کے کسی کاریگر نے کسی دھات سے ان کی آنکھوں کے سامنے گھڑے ہیں، یا کسی ماہر سنگ تراش نے کسی پتھر سے تراشے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر یہ کفار جو دنیا کے معاملات میں بڑے زیرک ہیں، بڑے اپنے آپ کو ذہین و فطین سمجھتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بتا دیا یہ سب کچھ ان کے ظن و تخمین کی گلکاریاں ہیں، ان کے نفوس کی خواہشات ہیں جن کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ ایسی چیز کو معبود ماننے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں جو کچھ نظر و نیاز لے کر ان کے خیال کے مطابق ان کی مصیبتوں کو ٹال دیں، اور اگر بفرض محال قیامت قائم ہو جائے تو ان کی شفاعت کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ ایسے خداؤں کو وہ ماننے کے لیے تیار ہیں اور ان کے لیے قربانی کے جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایسے خداؤں کو ماننا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، لیکن ایسے خدا کو ماننا جو احکام صادر کرے، ایسے احکام جو ان کے دنیاوی مفاد کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں، ایسے احکام جو ان کی بساط عیش و طرب کو الٹنے کا موجب بن سکتے ہیں، جو ان کی آزادی پر قدغن لگا دیتے ہیں، ایسے خدا کی خدائی وہ تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ تو قرآن نے بتایا کہ جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، یہ کتنے وہ عقل کے اندھے تھے کفار کہ خود ان بتوں کو بناتے اور خود ان کو اپنا معبود یقین کر لیتے۔ اور آپ دیکھیں ان کی عقل، ان کا طریقہ تھا کہ وہ اگر کوئی بندہ جا رہا ہوتا، کوئی بت وہ دیکھتا، کوئی پتھر دیکھتا خوبصورت، کہتا ہاں یہ میرا خدا ہے۔ آگے جاتا، اس سے زیادہ خوبصورت اگر پتھر اس کو مل جاتا، کہتا پہلا خدا صحیح نہیں، یہ خدا صحیح ہے، پہلے کو پھینک دیتا۔ یہ عقل تھی، اتنی عقل کے اندھے تھے۔ سورج کو دیکھا کہ ہاں یہ سورج بہت خوبصورت ہے جی، اچھا یہ سورج میرا خدا ہے۔ رات ہوئی، چاند دیکھا، کہا نہیں سورج نہیں ٹھیک، چاند یہ خدا ٹھیک ہے۔ یہ ان کی عقل کا حال تھا۔ تو قرآن کا عقل کے اندر تم کیسے انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو کر خود بنا کے بتوں کو اپنا خدا مانتے ہو؟ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہاری مشکل میں مدد کر سکتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے جو مشکلات تمہاری حل کرے، تمہارے مسائل کو سالو کرے، جو تمہیں، جس نے ہر شے بخشی ہے، عقل دی، تمہیں مال دی، اولاد دی، صحت دی، مال جان ہر شے تمہیں دی، وہ خدا ہے نا۔ یہ خدا کیسے ہیں جن کو اپنی بھی خبر نہیں ہے؟ حقیقت میں وہ ان بتوں کے پجاری نہیں۔ قرآن نے کہا وہ کفار اصل میں بتوں کی پوجا نہیں کر رہے بلکہ خواہشات نفس کے پرستار ہیں۔ ایسے لوگوں سے یہ توقع عبث ہے
کہ وہ عقل و خرد سے صحیح کام لیں گے اور اللہ کے رسولوں کی دعوت کو غور سے سنیں گے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ آ گئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ یتبعون کی ضمیر سے یہ جملہ حال ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے ایسا رسول کامل تشریف لے آیا جو اپنے نورانی ارشادات سے ان کے دلوں کی تاریک دنیا کو منور کر رہا ہے۔ ان کے پاس قرآن جیسی کامل کتاب بھی ہے، لیکن یہ بد نصیب اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتے اور رذیل خواہشات کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آیت میں الہدا سے مراد یا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات ہے یا اس سے مراد قرآن ہے۔ تو قرآن نے کہا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ رسول پاک کی ذات ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جب میرا حبیب آ گیا، تشریف لے آیا، قرآن جیسی کتاب آ گئی، پھر قرآن کو چھوڑ کے اور میرے مصطفیٰ کریم کے دامن کرم کو چھوڑ کے بتوں کو خدا ماننا، ان سے مرادیں ماننا، یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والاولی، پس اللہ کے دست قدرت میں ہے آخرت اور دنیا۔ آیت میں الانسان سے مراد یا تو کافر ہے، انسان سے مراد کافر ہے۔ اس وقت آیت کا مفہوم یہ ہوگا ان کفار نے ان بتوں سے جو طرح طرح کی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں کہ یہ بت ان کو بہت زیادہ رزق دیتے ہیں، اولاد نرینہ دیں گے، اگر بالفرض قیامت برپا ہو گئی وہ ان کو خدا کے عذاب سے چھڑا لیں گے، یہ محض فریب اور دھوکہ ہے، ان کی یہ توقعات کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ ایک یہ یا الانسان سے مراد عام انسان بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس وقت آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہوا کرتا کہ انسان جو چاہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے۔ کچھ امیدیں انسان کی پوری ہوتی ہیں، کچھ پوری نہیں ہوتی، یہ بات ہے نا جی۔ انسان کی ہر امید، ہر تمنا پوری نہیں ہوتی۔ بعض انسان کی امیدیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے اور بعض امیدیں ساری زندگی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور عالم آخرت میں جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ دونوں جہانوں کی بادشاہی اسی کے لیے مخصوص ہے۔ تو قرآن نے کہا اللہ کے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہر شے ہے، جس کو چاہے نقصان دے، جس کو چاہے فائدہ دے، جس کو چاہے خوشی دے، جس کو چاہے غم دے۔ ہر بلائی اللہ کے پاس ہے، اس لیے بتوں کو چھوڑو، غیروں کے آگے سجدے کرنا چھوڑو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ سے اپنی مشکلات کا حل مانگو، وہ تمہاری مشکلات کو دور فرمائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، غیروں کے سامنے جا کے سجدے نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہیں ہر شے دے گا، عزت بھی، مال بھی، اولاد بھی، صحت بھی، ہر مشکل کو حل کرنے والا وہی ہے، اس لیے اسی سے مانگو۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے وسیلہ سے مانگا کرو، حضور کی صدقے مانگا کرو، رب کریم تمہارے دامن طلب کو بھر دے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، ہم سب کو قرآن و سنت کا نور عطا فرما۔